آج کل مجھے جتنی فون کالز ریسیو ہوتی ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، اس میں سب لوگوں کا ایک ہی پرابلم ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، اور ان کو یہ بات سمجھاتے سمجھاتے کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، جو اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور جو حکم اللہ نے دیا اس کو مانتے ہیں، تو پھر اور وہ محسن بھی ہو، یعنی کہ محسن ہونے کے لیے سب سے بیسٹ کیٹیگری یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں دیتا اس کو دو، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو اچھا کرو، اس کے ساتھ رسپونڈ میں آپ معاملے کو اپنی اچھائی کے ساتھ ختم کریں۔ لوگ برائی کریں، آپ اچھائی کے ساتھ، اور پھر اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان کو آپ سے دور کر دیں گے، خود ہی ایسی چیز پیدا کر دیں گے کہ بلیم آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ میں انہیں یہی سمجھاتی ہوں، آپ کی طرف سے کوئی بات نہ ہو، جو کچھ بھی ہو ان کی طرف سے ہو، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اگر وہ لوٹ کر آتے ہیں تو آپ ان سے وہ گلہ نہ کریں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے تربیت کریں، ترغیب دے رہے ہیں کہ اور جو کوئی سپرد کر دے گا اپنا چہرہ اللہ کی طرف اللہ کی، اور وہ محسن بھی ہو، تو یقیناً اس نے تھام لیا ہے کڑا مضبوط، اور طرف اللہ ہی کے انجام ہے سب کاموں کا۔ تو مضبوط کڑے کو تھامنے کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رسی کا پکڑنا ہے، وہ ہاتھ کا پکڑنا ہے کہ جس کے بعد پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا۔ ہم نے تو لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیچ حرکتیں دیکھنے کے بعد ہم نے اپنے اعمال تو ضائع نہیں کرنے۔ تو قرآن کو پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، اس سے آپ کو بہت بہترین ریمائنڈرز ملتے ہیں۔ جب بھی مشورہ لینا ہو نا اللہ سے لیں، جب بھی مشورہ لینا ہو نا اللہ کی کتاب سے لیں، جب بھی آپ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو جب آپ قرآن کے ساتھ ٹرین کر لیں گے تو پھر قرآن سے آپ کو مشورے اور ہدایت اور رہنمائی ملے گی، اور پھر وہ آپ کو بیسٹ آپ کی پرفارمنس ہو رہی ہے، آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہم کیسے پرفارمنس دے رہے ہیں۔ ایک بندہ آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ خاموش اختیار کر رہے ہو۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ایکسکیوز کر رہے ہو۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ اچھی مہمان نوازی نہیں کر رہا، آپ پھر بھی پلٹ کر اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتے ہو۔ ایک بندے کے پھر جب ٹائم آتا ہے کہ وہ اس سے آپ کو کے لیے وہ کچھ بہتر کرے اور وہ نہیں کر پاتا، لیکن جب آپ کا ٹائم آتا ہے تو بجائے بدلہ لینے کے آپ معاف کر دیتے ہو۔ تو یہ جتنا بھی ہمارے ساتھ جو بھی عمل ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کے چہرے کو، اللہ کو ذہن میں رکھ کے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے گا، ہمارے دل میں سکون پیدا کرے گا، ہمارے چہرے پہ نور پیدا کر دے گا۔ آپ اللہ کے لیے کر کے تو دیکھیے، اللہ کے آپ کے چہرے کو اتنا پروکار بنا دے گا، اور آپ کے چہرے کی اتنی ویلیو ہوگی کہ لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے، آپ کو عزت ملے گی، جہاں سے آپ چاہ رہے ہیں وہاں سے نہیں، لیکن جہاں سے اللہ آپ کو دے دے گا، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب جسے اللہ عزت دے تو پھر اس عزت کی کیا بات ہے۔ تو یہ جو سودے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، جو ہمیں قرآن کرنا سکھاتا ہے، ڈیل کرنا سکھاتا ہے، یہ ایک بزنس ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ایک تجارت ہے جو ہم ان لوگوں کے بیہیویئر کے بجائے ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے کرتے ہیں۔ تو ہماری تجارت پھر کیسی ہے، اور اس کا اجر کیسا ہے، اور اس کا پروفٹ کیسا ہے؟ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر جب ہمیں یہ سب باتوں کا جب اجر ملے گا، وہ کمال کا ٹائم ہوگا۔ تو اپنے آپ کو باندھ کے مضبوطی سے اللہ کے اس کلام کے ساتھ رکھیں اور چلتے جائیں، اور وہ کرتے جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ اس پہ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کے لیے کیا ہوا اور اللہ کے مطابق گزاری ہوئی زندگی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔